آج آپ کی فزکس نے تسلیم کر لیا کہ بچہ بڑا ہوا گریویٹی نہ ہوئی، اس سے ثابت ہو گیا کہ اگر وہ اجزائے ارضی اپنے اندر لیتا تو ماں کی باڈی زمین کی طرف کھینچتی، ماں کا بدن بھاری ہو جاتا، ماں کا بدن بھاری نہیں ہوا۔ اور حضرت امام بہقی آپ کی دلائل النبوت جلد 2 لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں اور ریت پر چل رہے ہیں، تو ریت پر چلتے ہوئے سرکار کے پاؤں کا نشان زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ ذمہ داری سے کہتے ہیں، کتاب میرے پاس موجود ہے، حوالہ جات لگے ہوئے۔ کیا بات کہہ رہا ہوں؟ سرکار نرم زمین پر چلتے ہیں، جوتا مبارک پہنا ہوا ہے اور زمین پر چلتے ہوئے سرکار کے پاؤں کا نشان نہیں پڑتا ہے جی۔ آپ کی فزکس سے پوچھیں گے کہ کیوں نہیں پڑتا؟ ابھی نشان نہ پڑنے کی بنیاد کیا ہے؟ کا نشان نہ پڑنے کی بنیاد یہ جو فٹ پرنٹس ہوتے ہیں یہ گریویٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ گریویٹی ہو، جس طرح ماں بیٹے سے ملے تو بوسہ لیتی ہے، بندہ زمین پہ پاؤں رکھے تو زمین اصل ہے وہ بوسہ لیتی ہے کہ جاتا کدھر، چھوڑ کے نہ جا۔ یہ فٹ پرنٹس جو ہیں یہ اس کے محبت کے نشانے جگر ہیں، یاد کرتی ہے کدھر جا رہے ہو۔ ارے اب سرکار ہے، سرکار کے پاؤں کا نشان اس لیے نہیں، زمین کس منہ سے کہے کہ میں تیری اصل ہوں؟ کہا تیرا لیا ہی کچھ نہیں، تو مجھ سے کچھ لے کے زمین بنی ہے۔ اگر میں نہ بنتا بقول پیرزادہ صاحب کے تو بنتی نہ، اصل تیری میں ہوں، میں تجھے جدھر کھینچوں تجھے کھینچنا پڑے گا، اخت کو کہہ دوں حرکت میں آئے گا، کون ٹھہر کر ٹھہرنا پڑے گا۔ آئی بات ہے؟ اگر گریویٹی کوئی اصل ہے جیسا کہ تم اسے تسلیم کر چکے ہو تو مجھے یہ سوچ کے بتلاؤ کہ سرزمین مکہ میں سرکار کی انگلی اٹھتی ہے، اگر صرف موجہ ہی مراد تھا تو چاند ٹوٹ کے وہیں جڑ جاتا، نیچے کیوں آیا؟ کہا کسی ضابطے سے بندھا ہوا تھا اس لیے اوپر رہا، اب مجھے آزادی ملی ہے تیرے قدم چومنا چاہتا ہوں، تو میری اصل ہے میں تیرا فرع ہوں۔ فرع کی عادت ہے، آزادی ملے تو اپنے اصل کی طرف واپس جاتا۔ سمجھ آئی بات؟ اب فزکس آپ کی تسلیم کرنے لگی کہ نہیں کہ گریویٹی کی وجہ وزن نہیں ہوتا، گریویٹی کی وجہ سے اصلیت اور فریت ہوتی ہے۔ گلیلیو کی تھیوری چاند، سورج اور ستاروں کے بارے میں واضح کرتی ہے کہ وہ سورج سے دور نہیں جا سکتے کہ اصل اس کو کھینچتی ہے۔ تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمین پر فٹ پرنٹ اس لیے نہیں پڑتے کہ اصل ہوتی تو کھینچتی۔ ہاں جی۔ اور جو آج تحقیق کی ہے دانشوروں نے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فلک چارم پر جا کے رکے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں محققین کی ایک تحقیق ہے کہ آپ آسمان کی طرف گئے کیوں؟ کہا چونکہ آپ کا باپ کوئی نہیں تھا۔ تو یاد رکھیں نسل میں ماں اصل ہے، نسب میں باپ اصل ہے۔ جو آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتون جنت کی اولاد سرکار کی طرف منسوب ہوتی ہے، یہ سرکار کے خصوصیات میں سے ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے موائب الدنیا میں باب ما جاء فی خصوصیت ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے چیپٹر میں اس کو بطور خصوصیت کا ذکر کیا، یعنی قانون سے بالا تر ہو کر ہر بیٹا اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، لیکن خاتون جنت کی اولاد سرکار کی طرف منسوب ہوتی ہے، یہ سرکار کی اسپیشلٹی ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ٹھہرا؟ نسل میں ماں اصل ہے، نسب میں باپ اصل ہے۔ اب نسب اور نسل میں کیا فرق ہے؟ یہ فقہا کی بولی کا فرق ہے۔ نسل ہے مسئلہ کتاب الذبح کا، نسب ہے مسئلہ کتاب النکاح کا۔ ہاں نکاح کرنے لگے ہو دیکھو اس کا باپ کون ہے، اور ذبح کرنے لگے ہو دیکھو اس کی ماں کون ہے۔ اگر ماں حلال ہے، جانور حلال ہے، گائے سے گھوڑا جفت ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، ماں حلال ہے اس لیے اس کا بیٹا حلال ہے۔ ماں گھوڑی ہے، باپ بیل ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب ماں حرام ہے اس لیے اس کا بیٹا حرام ہے۔ تو حلت و حرمت کا مدار ذبح میں ماں پر ہے، لیکن کفات کا مدار نکاح میں باپ پر ہے، اس لیے وہ مسئلہ نسب کا ہے، یہ مسئلہ نسل کا ہے۔ لیکن یہ فقہا کی تمیز ہے، باقی مقامات پر یہ تقسیم، یہ فرق ملحوظ رکھنا مشکل ہوگا، جیسا کہ ابھی شعر پڑھا تھا تیری نسل پاک میں ہے، تو یہ فقہا کے سوا دوسرے لوگوں کا کم ابس ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ باپ نہیں، اس لیے ان کے مطلب یہ فیصلہ کرنا یہ کس سلسلے کے ہیں؟ چونکہ باپ کا کردار اس پھونک نے ادا کیا تھا جو آسمان سے آئی تھی، جبریل امین کی پھونک تھی نا، تو پھونک کا کردار باپ والا کردار تھا،
وہ آسمانی الاصل تھی. اس لیے اصول یہ ہے جب کٹے تو اصل کی طرف جاتا ہے, زمین کی طرف سے ہٹے آسمان کی طرف گئے. بات سمجھ گئی؟ آپ کے فلسفے میں دائرے کا اصول, مرکز اور دائرہ. آپ کوئی بھی خط گرائیں دائرے سے مرکز تک جا سکتا ہے, مرکز سے آگے تجاوز کرنے کا کوئی چانس نہیں. کہ نیچے سے گنو تو بھی چوتھا آسمان درمیانی آسمان, اوپر سے گنو تو بھی چوتھا آسمان درمیانی آسمان. تو آسمان کا نقطہ مرکزی کیا ہوا؟ فلک چارم. عیسیٰ علیہ السلام زمین سے اٹھے, زمین نے نہ روکا. کہا گریویٹی کس طرح کروں, میں تیری اصل ہی نہیں ہوں, اصل تیری تو ادھر ہے, اب بتا میں کس طرح تجھے روکوں. زمین سے پہلے آسمان پر گئے, کہا تیری اصل تو ہوں لیکن تجھے اپنے نقطہ مرکزی تک ٹریول کرنے کا رائٹ ہے, آگے سفر کر سکتا ہے. فلک چارم پر پہنچے تو روک دیا کہ آگے نہیں جا سکتے کہ تیری اصل میں ہوں. اب معراج کی رات سرکار تشریف لے گئے, زمین اصل ہوتی تو زمین روکتی, آسمان اصل ہوتا تو پہلا آسمان روکتا, دوسرا آسمان روکتا, تیسرا روکتا, چوتھا روکتا, پانچواں روکتا, چھٹا روکتا, ساتواں روکتا, سدرۃ المنتہا روکتا. جب سدرۃ المنتہا سے آگے پرواز کرنے لگے واضح کر دیا ان میں سے کوئی میری اصل ہوتا وہ مجھے روکتا, نہ یہ میری اصل ہے نہ وہ میری. کیوں جناب؟ آج کی اس گفتگو میں آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ کی فزکس نے سرکار کے معنی نور کو تسلیم کر لیا ہے, اور اس پر بحث پھر چلے گی کہ وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا, وضع واضح میں تیری صورت معنی نور کا, یوں مجازن چاہیں جس کو کہہ دے کلمات.